بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین کرام، ہم آج کے اس موضوع میں ان 3 چیزوں کے متعلق گفتگو کریں گے جو چیزیں اکثر انسان سے صادر ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں سے انسان کی روحانیت جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جاتی ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی روحانیت اور دل کا جو نور ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان اپنے روزانہ کے معمولات میں مختلف قسم کھاتا پیتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات اور معاملات طے کرتا ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے کاروبار یا ملازمت اختیار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ کاروبار حیات چلانے کے لیے یا کاروبار چلانے کے دوران اس کے قلب و باطن میں مختلف گمان، خیال اور جذبے جنم لیتے ہیں، جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ انہی سے انسان کا باطن نشو و نما پاتا ہے یا پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا باطن اور روحانیت کس طرح غیر محسوس طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے روزمرہ کی ایک سادہ مثال کافی ہے۔ دیکھیے، ہم اکثر نہاد ہو کر جو ہے وہ صاف ستھرے لباس میں گھر سے جو ہے باہر کام کاج کی غرض سے نکلتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس پاک اور صاف رہے، لیکن شام کو جب ہم گھر لوٹتے ہیں تو ہمارا وہی صاف ستھرا لباس دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے ناقابل استعمال ہونے کی واحد وجہ جو ہے وہ آلودگی ہے، جو فضا میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ آلودگی اس وقت ساری دنیا کے لیے سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جس سے انسانی زندگی سخت متاثر ہو رہی ہے۔ ظاہر کی طرح باطن جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر بے شمار آلودگیوں کی زد میں رہتا ہے، جو ہمارے قلب و روح کو پراگندہ کرتی ہیں، جن سے انسان کا باطن متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تمام رذائل اس کے لیے خوشنما اور دلگیر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا بروقت تدارک نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے، تو پھر یہی آلودگیاں انسان کے باطن کا لا علاج مرض بن کر اسے روحانی موت سے ہم کنار کر دیتی ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے خیالات اور احوال و اعمال ہمارے باطن پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صالح ہوں تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ غیر صالح اور برے ہوں تو دل میں سیاہی اور ظلمت کو جنم دیتے ہیں۔ اس سے بھی لطیف تر بات یوں کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کی نسبت جو ہے وہ بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ بدگمانی جو ہے نمبر 1، یہ روحانیت کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ حالانکہ یہ محض ایک تصور کا نام ہے، لیکن اس خیال کی آمد کے ساتھ ہی اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے گرد ہمارے باطن پر جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، ہر طرف گرد ہی گرد ہو جاتا ہے، جس سے دل کی سیاہی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ نظر بھی نہیں آتی۔ اس کے لیے تو دل بینا کی ضرورت ہے، جس طرح اقبال صاحب فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور تو نہیں ہے۔ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ طبیعت دین کی طرف مائل نہیں ہوتی، عبادت میں ذوق و شوق کی کمی ہے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، اور قلب و روح پر ایک بوجھ سا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ باطن میں ظلمت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ باطن کو تاریک کر دینے والی یہ ظلمت و سیاہی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے، اس مثال کو سمجھیے گا کہ ایک ہوٹل میں دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ دونوں کے سامنے ایک جیسی غذا ہے، دونوں کے معدے ایک جیسا عمل کرتے ہیں، دونوں کے جسم میں ایک جیسا خون کشید کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے اپنی حلال کی کمائی خرچ کی، دوسرے نے رشوت، دھوکہ دہی یا دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی رقم خرچ کی، اس سے کھانا کھایا۔ اس طرح ایک جیسا کھانا ایک کے لیے رزق حلال قرار پایا، اس کے اندر اس کھانے نے نور اور روحانیت پیدا کی، جس کی برکت سے اس کے باطن میں ہر طرف جو ہے وہ نور ہی نور بھر گیا، جبکہ دوسرے کا کھانا رزق حرام جو ہے وہ قرار پایا، جس سے اس کی روح تاریک ہو گئی، قلب سیاہ ہو گیا، غذا ایک جیسی، کھانے کا انداز ایک جیسا، معدوں کا فعل ایک جیسا، کشید ہونے کے بعد خون کا رنگ ایک جیسا، لیکن ایک کا دل نور سے لبریز ہو گیا، دوسرے کا ظلمت و سیاہی سے بھر گیا۔ اسی طرح الفاظ بھی بظاہر ایک ہونے کے باوجود نیت کے اعتبار سے انسانی قلب و روح کے لیے روشنی یا سیاہی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے کمینہ یا ذلیل، اگر کسی نے حق تعالیٰ کے حضور اظہار عجز میں اسے اپنے لیے استعمال کیا تو یہ اس کا مثبت استعمال ہے، یہ دل میں اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ اگر یہ الفاظ جو ہے یہ کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ نے استعمال کر دیا تو یہ منفی استعمال ہے اور بدگمانی ہے، جس سے اس کے دل میں سیاہی پیدا ہوگی، روحانیت کو نقصان پہنچے گا۔ ان مثالوں سے یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ ایک انسان کے اعمال کی ظاہری نوعیت کچھ بھی ہو، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کے دل میں نور کے دیے جگمگا اٹھتے ہیں یا پھر تاریک و سیاہی مسلط ہو جاتی ہے۔ مومن کی زندگی میں نیت کی برکات سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہی نہیں۔ عمل کی قدر و قیمت کا انحصار بھی جو ہے وہ نیت کی خالصیت پر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ دوسری جو چیز انسان کی روحانیت پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ہے حسد، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ایک بڑا معاشرہ، ایک بڑی تعداد حسد کی لپیٹ میں ہے، اور حسد کی آگ ہر انسان کو کھائے جا رہی ہے۔ باہر تو کیا ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، بھائی بہن سے کر رہا ہے، بہن بھائی سے کر رہی ہے، ہر چیز میں حسد ہو رہا ہے، پیسے کا حسد، حسن کا حسد، کاروبار کا حسد، تعلقات کا حسد۔ حسد ہے کیا؟ دراصل حسد کو اگر آسان معنوں میں یا فہم میں سمجھا جائے تو حسد خدا کی تقسیم سے اختلاف کا نام ہے، یعنی کسی مستحق کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، یہ کتنا برا عمل ہے، استغفر اللہ۔ ایسا وہ شخص ہی سوچ سکتا ہے جو خدا سے غافل ہو اور طلب دنیا میں گرفتار ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو حسد کو طلب دنیا کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو دل حب دنیا کی ظلمت میں گر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفس کی اماجگاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی،
اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہ پڑے وہ سیاہ و گمراہ ہو کر ہرس و حسد و کبر سے بھر جاتا ہے۔ حسد کے باعث قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، ہرس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلا کر بحث سے نکلوا دیا، اور تکبر نے ابلیس کو مرتبہ لعنت پر جا پہنچا دیا۔ جو دل خانہ ہوس بن جاتا ہے وہ ہر وقت ہرس و حسد اور کبر و غرور سے پر رہتا ہے اور کمینی دنیا کی خاطر پریشان رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک ہی دل میں دین اور دنیا جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح کہ آگ اور پانی ایک ہی برتن میں جمع نہیں ہوتے۔ تیسری چیز جو روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے تکبر۔ یہ شیطانی صفت ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اسی بنا پر وہ لعین اور مردود ہو گیا۔ اب بھی کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ لعین اور مردود ہے۔ لہٰذا متکبر شخص اسی طرح دین اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے وہ لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جو اس کے پاس دین ہوتا ہے وہ بھی بالکل چلا جاتا ہے۔ راہ فقر میں، روحانیت میں طالب مولا کے لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا لازم ہوتا ہے، کیونکہ تکبر ختم ہوگا تو عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، اور یہ فقر اور روحانیت کی بنیاد ہے۔ عاجزی راہ فقر میں آنے والی مشکلات اور خطرات میں قلعہ بندی کا کام دیتی ہے۔ طالب مولا پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اندر سے تکبر و انانیت کے تمام قلعوں کا خاتمہ وہ کر کے عاجز بنے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی بہت مذمت فرمائی ہے، قرآن کریم میں بے شمار آیات تکبر کے بارے میں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کو اگر تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر وہ چیز ہے کہ یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور تکبر والے کو کافروں میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ فرعون کو بھی تکبر نے ہی برباد کیا تھا۔ فرمان الہی ہے سورہ یونس آیت نمبر 75 میں، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے امراء کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، کیونکہ وہ مجرم قوم تھے۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماہ دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئیں جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ مطلب حافظ اپنے حفظ قرآن پر اور علماء ظاہر اپنے علوم پر تکبر میں مبتلا ہے، اور یہ اپنے علم کو حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، مال بٹورنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنے مطلب کے مطابق دینی مسائل کا حل چاہتا ہے تو یہ لوگ مال و متاع کے بدلے میں دین کی حقیقت کو چھپا کر مختلف تعویلیں نکال کر لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا اور دولت کے بدلے میں اپنا علم و ایمان بیچ دیا تو وہ دونوں جہانوں میں رحمت حق تعالیٰ سے محروم ہو گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔